ہیں کہ جو کہ ایک خطاب فکری خطاب ہوگا کہ اب ہمیں اپنی فکر کا محور کس طرف رکھنا ہے، کیونکہ جب باپ موجود ہوتا ہے تو اولاد چاہے ذمہ دار ہو وہ بے فکر رہتی ہے کہ یار ابو ہے نا سنبھال لیں گے معاملات کو، اور جب ابو دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو کس طریقے سے جو ہے نا تکالیف کو جھیل کر کے اس گھر کو چلاتے تھے اور کن کن مسائل کا سامنا وہ کرتے تھے۔ تو جب ذمہ داری پڑتی ہے تو ظاہر بات ہے کسی نے کوئی سودا صرف بھی کبھی نہیں لایا ہوتا بازار کے اندر، تو وہ پھر بہت ساری چیزیں اس کو سیکھنے کی ملتی ہیں۔ یہ مثال دینے کا مقصد ہے۔ یہ ایک میں دنیاوی اعتبار سے آپ کو مثال کے طور پہ سمجھا رہا تھا، لیکن ہمارے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً ہمارے روحانی باپ تھے۔ ان سے ہم نے ہاتھ پکڑ کے چلنا سیکھا۔ ناموس رسالت کی حساسیت کا مسئلہ کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے وہ ان سے سیکھا۔ اس کے بعد تنظیم بنی، اور تنظیم کو اس ناموس رسالت کے مسئلے کے ساتھ ساتھ کیسے چلانا ہے، لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہے، ملک کی خدمت بھی کرنی ہے، اسلام کی خدمت بھی کرنی ہے، اور حضور کے ناموس پر پہرا بھی دینا ہے۔ یہ کچھ نکات تھے جس کو لے کر کے امیر مجاہدین کی قیادت میں ہم اب تک چلتے رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ امیر مجاہدین یقیناً ان کی توجہ ہماری طرف موجود ہے، اور وہ جن مقامات پر جن بلندیوں پر وہ پہنچ چکے تو یقیناً اس پر تو روشنی میرے امیر محترم ڈالیں گے، لیکن اب ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں اب مزید کتنا سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ خاص طور پہ میں یہاں پر حیدرآباد، جو کہ میں اس کو اپنا شہر ہی سمجھتا ہوں کیونکہ میرا شہر ہی ہے، کیونکہ صوفی صاحب بھی گواہ ہیں اور آپ کی تنظیم کے یہاں پہ ماشاءاللہ لوگ بھی، کہ میں یہاں پر کتنا وقت گزارتا ہوں آ کر کے، اور تنظیمی کام یہاں پر ماشاءاللہ مجھے یہاں کے اپنے کارکنوں پر بڑا ناز بھی ہے کہ جنہوں نے جب بھی قائد محترم کی طرف سے کال آئی انہوں نے لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو فوری طور پر الرٹ کیا، اور جو بھی تنظیم نے ان کو ذمہ داریاں دیں انہوں نے احسن انداز میں نبھانے کی کوشش کی۔ لیکن ہم نے اس وقت دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہمارا قائد اگر بظاہر اس دنیا میں موجود نہیں، لیکن ہمارے قائد کا مقدس مشن جو ہمارے قائد نے دیا، اور وہ ایسی محنت کر کے گیا کہ میں نہیں کہتا، یہ وہ لوگ فرماتے ہیں جو کہ امیر مجاہدین کی صحبت سے دور بھی رہے، اور یہ انہی کے الفاظ ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی نے ماشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے 100 سال کا کام کر دیا۔ تو جب ہمارا کوئی گھر سے بزرگ جاتا ہے، ایک پراپرٹی بنا کر جاتا ہے، ایک پراپرٹی جائیداد بنا کر جاتا ہے، تو جو سعادت مند اولاد ہوتی ہے وہ اخلاقی طور پہ بھی ان ذمہ داری کو نبھاتی ہے، اور معاشی طور پر بھی، کہ میرے باپ نے جو کچھ محنت کر کے کمایا ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اسی طرح میرے قائد کی جائیداد کیا تھی، میرے قائد کا ورثہ کیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا گھر میرا قائد چھوڑ کر گیا، اور مزار شریف کے لیے بھی کتنی جگہ آپ نے لے کر گیا۔ حالانکہ میرے قائد کے مزار کے لیے بڑی بڑی زمینیں موجود تھیں۔ بہرحال یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ میرے قائد نے جو جائیداد چھوڑی، جو ورثہ چھوڑا، وہ یہی چھوڑا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ دنیا نے دیکھا کہ میرے قائد جو الفاظ کے ساتھ کلپ پہ چل رہی ہیں، آپ دیکھیں کہ واقعی وہ اتنی کمبینیشن بنتا ہے ان کلپوں کا میرے قائد کی حیات مبارکہ پر بھی اور ان کے وصال کے بعد بھی۔ تو میرے قائد نے تو ہر طریقے سے ہماری تربیت کر دی۔ اب قائد سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، یہ ہمارے امیر محترم بڑی تفصیلی گفتگو کے ساتھ
بیان فرمائیں گے۔ بس میری یہ گزارش ہے آپ سے میرے بھائیوں کہ جو امیر محترم یہ پیغام دیں، کیونکہ الحمدللہ امیر محترم کو یہ سعادت حاصل رہی کہ انہوں نے ایک بڑا عرصہ حضرت کی صحبت میں گزارا، ان سے تعلیم بھی حاصل کی، ان سے تربیت بھی حاصل کی، اور ماشاءاللہ استاد محترم قائد ملت اسلامیہ ہمارے حضرت علامہ مفتی غلام گوش بغدادی صاحب سے بڑی شفقت اور بڑی محبت بھی فرماتے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ مشن کو امیر مجاہدین کے آگے بڑھانے پر فوکس رکھا جائے۔ آپ اسی طرح دیکھیں گے ہماری تحریک میں کوئی بھی ایسا کوئی اسپیکٹیکولر جو اس کو ہم پروٹوکول کہتے ہیں وہ ہماری تحریک کے اندر نہیں ہے۔ صرف ہمارے بزرگوں نے بھی، ہمارے بڑوں نے بھی اپنے مشن پہ نظر رکھی ہے۔ اور آخری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر مجھے بعض اوقات اپنے حیدرآباد کے بھی کچھ بھائی کوئی میسج آتا ہے تو وہ فارورڈ کر دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یا یہ بات اس نے کہہ دی۔ امیر مجاہدین کی ایک بات یاد رکھیں کہ اکھاں تے کنا بند رکھو تو سیدھے اپنے کم نو دیکھو۔ آپ نے الحمدللہ آپ کے جو نو منتخب قائد ہیں حضرت علامہ مولانا سعد حسین ندوی دامت برکاتہم عالیہ، وہ نوجوان صرف نسب کی وجہ سے سودے پہ نہیں آیا۔ الحمدللہ میرے استاد بھی شورا میں ہیں، میں بھی ہوں، ہماری شورا نے اور ہماری شورا الحمدللہ آزاد ہے اور ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا پورا حق ہے۔ استاد صاحب کی موجودگی ہوئی، استاد صاحب شورا کے قائد تھے، ہم استاد صاحب سے کوئی بات کرتے تو صاحب کہتے ٹھیک ہے وہ شورا میں بات کرتے ہیں، حالانکہ استاد صاحب چاہتے تھے کوئی بھی فیصلے اپنے طور پہ بہرحال۔ تو یہ باتیں آپ ذہن سے نکال دیں، اور حافظ صاحب سے کون ان کے کام سے واقف نہیں ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اسٹیج کے نیچے رہ کے کام کیا۔ ابھی اتنی بڑی ہستی ہو اور صاحبزادہ ہو، اور صاحبزادہ کو پھر یہ ہوگا کہ جی صاحبزادہ تشریف لائیں، جی بٹھائیں ان کو بڑا پروٹوکول دے کر کے۔ ہمارے حافظ صاحب نے کبھی بھی ان چیزوں کی تمنا نہیں رکھی، اور انہوں نے ایک کارکن کی طریقے سے کام کیا ہے، اور انہوں نے کارکن کے طور پہ اپنے آپ کو بنوایا ہے، اور ماشاءاللہ ان کی سوجھ بوجھ، ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اور دیگر معاملات ہیں ماشاءاللہ اس میں وہ بڑی پروگریس پر چل رہے ہیں، بڑی پروگریس پر ہے۔ اور ہم خود ماشاءاللہ حیران تھے کہ ان کو اتنا جذبہ، اور یہ ہر چیز کی کہ یعنی چاہے وہ رابطے کا شعبہ ہو، چاہے میڈیا کا شعبہ ہو، ماشاءاللہ ان کو اس پر بڑی دن بہ دن وہ اس پر تجربہ اور عبور حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور ایک نیچے اتر کے ایک کارکن کے ایک ذمہ دار کو بھی ذہن کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو ان کے پاس وہ سوالات ہوتے ہیں جو ایک عام ذمہ دار اور کارکن کے ذہن میں ہوتے ہیں، تو اس کے تناظر میں وہ بہت ساری اپنی مشاورت بھی رکھتے ہیں شورا کے اندر، اور اپنی رائے بھی رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ان کا جو انتخاب ہوا وہ باقاعدہ ان کی کارکردگی بھی، اور ان کا نام بھی ماشاءاللہ ہمارے نائب امیر محترم نے قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت ظہیر الحسن شاہ صاحب نے نامزد کیا، اور اس کی بھی ایک بڑے اچھے انداز میں ماتا ہوئی، وقت اجازت نہیں دے رہا، بس میں اب صوفی صاحب کا سائن آپ سائن خطاب ہو گیا، آپ نہیں قاری صاحب تشریف لائیں اور اگلے خطاب کے لیے دعوت۔